واقعات بیان کرتے ہوئے مدنی زندگی کے آخری مراحل میں ہیں ہم لوگ، یعنی ہجرت کے لیے حضور اقدس علیہ تسلیم ابتدائی تیاریاں فرما رہے ہیں، یہاں تک آئے تھے پچھلے درس۔ ہجرت کیا اچھا ہے، پہلے اس کو واضح ہو جانا چاہیے۔ اسلام کے جو دشمن ہیں، مستشرقین خاص طور سے جو ہیں، وہ اس کو فرار سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہاں کی مشکلات اور مصائب کا سامنا نہ کر پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا نعوذ باللہ من ذالک پلائن کر گئے، فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس طرح سے وہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہجرت کی اسپرٹ کیا ہے؟ مصائب سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہجرت میں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا، اپنے گھر بار، اپنے بچے، اپنا وہ آنگن جس میں پلے بڑھے، وہ گلیاں جن سے آشنا تھے بچپن سے، سارے رشتے، سب کچھ جڑ جہاں پر ہوتی ہے انسان کی، اپنی مٹی کی مہک، سگندھ، سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا، اور ایک اجنبی دیش میں جہاں کبھی نہیں رہے تھے وہاں پر بسنا پڑ گیا۔ تو بہت بڑی قربانی ہوتی ہے انسان کے لیے، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو ہجرت جو ہے فرار نہیں ہے، فرار نہیں تھا وہ، اور فرار اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جانے والوں میں ہوتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور نے تمام صحابہ کرام کو پہلے بھیج دیا تھا، بعد میں آپ تشریف لے گئے تھے، سب سے بعد میں آپ نے۔ اصل میں یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ مکے میں افراد تو تھے لیکن کوئی مرکز نہیں تھا، اسلام کے پاس زمین نہیں تھی، ہر تحریک کو اپنے پیر جمانے کے لیے ایک زمین چاہیے ہوتی ہے جہاں پر اپنی طاقت کو مرتکز کر سکیں، اپنے وسائل کو مجتمع کر سکیں، اکٹھا کر کے پھر، اور جو دشمن ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو منظم کر سکیں، اس کے لیے ایک مرکز چاہیے۔ مدینہ تجارتی شاہراہ کے اوپر واقع تھا، سارے راستے جتنے بھی تھے سب وہیں پر یثرب میں، وہاں سے کاٹتے ہوئے نکلتے تھے شام کو اور یمن کو جانے والے، اور اس جگہ کو قبضہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام تجارتی شاہراہ کے اوپر اسلام کا، مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ ایک طرح سے حلق دبانے جیسا تھا یہ مشرکین کے لیے، کیونکہ وہ اسی تجارتوں پہ زندہ تھے جو وہ مصر و شام کے سفر کرتے تھے، اسی پہ زندہ تھے، اور وہاں پر یہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھا کہ وہاں پر آپ مسلمان چلے جائیں تو مکے والوں کے لیے پھر آسان نہیں تھا تمام دنیا سے تجارتی اسفار کر، پھر وہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اور ایک طاقت کو مجتمع کرنا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے فوراً کے بعد اسلام کی طاقت کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام کا سن بھی اس لیے ہجرت سے شروع کیا گیا، یعنی ہم جو گنتے ہیں کہ 1421 اور 1422 یہ ہجرت سے شروع کیا گیا ہے۔ اسلام نے اپنی تاریخ کو مکے کے کسی واقعے سے شروع نہیں کیا، بلکہ اسلام جب مسکنت کے دور سے ہٹ کر طاقت کے دور میں آیا تب سے اسلام اپنی تاریخ کو شمار کرتا ہے۔ یہ خود اسلامی اسپرٹ کو واضح کرتا ہے، اس بات کو کہ اسلام اپنے سرشت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے طاقت چاہتا ہے، کمزوری کے دنوں کو یاد رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے اپنا سن وہاں سے شروع نہیں کیا، ہجرت سے شروع کیا ہے۔ اور ہجرت نام اس بات کا ہے کہ آپ جس مقصد پہ یقین رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ آخری قربانی، ظاہر حضور مکے میں سب کچھ قربانی دے چکے تھے، آپ سب آپ کے جتنے بھی صاحبان تھے سب آپ سے روٹ چلے گئے تھے، دادا بھی گئے، چچا بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، ساتھیوں کو عجیب و غریب سزاؤں سے، اذیتوں سے گزرنا پڑا، کسی کی آنکھیں پھوڑی گئیں، کسی کی ٹانگیں توڑی گئیں، کسی کو زندہ مارا گیا، کسی کو چٹائی میں جلا کر کے پھونک دیا گیا، ایسے بہت سی باتیں جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، جو کچھ بھی بیت سکتا تھا وہ آپ کے اوپر بیت گیا، ساری قربانیاں۔ اس کے بعد آخری قربانی یہ تھی کہ وہ سرزمین جس میں رہے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے موڑ کے چلے جائیں، مٹی کی مہک جو پیر میں زنجیر ڈالتی ہے اس کو بھول کر
عقیدے کا رشتہ مٹی کے ذروں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ دنیا تو جو ہے بات کرتی ہے مٹی کی مہک کی، لیکن عقیدے کی جو مہک ہوتی ہے وہ آدمی کو ہر رشتے سے زیادہ اوپر رکھتی ہے۔ اس کے لیے تو یعنی یہ آزمائش ہوتی ہے، اور ہجرت کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ یہی کہ آپ اپنے مشن کے لیے اپنے کیریئر اور اپنی سرزمین اور اپنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اندھیرے میں چھلانگ لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سارے رشتوں کو چھوڑ کر جتنے بھی آپ کو باندھنے والے رشتے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے مشن کے لیے اس آخری قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر نصرت اللہ کی آپ کے پیر چومتی ہے۔ ہجرت کا جو اصل میسج ہے وہ یہی۔ ایک زمین سے دوسری جگہ جانے کا نام ہجرت نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چلے گئے، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ آج کل تو ہجرت کا لفظ ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے پورے بول دیتے ہیں لوگ۔ یہ ہجرت نہیں ہے، ہجرت نام ہے اس کا کہ بالکل بند گلی کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی سرزمین بھی، اپنے رشتے بھی، اپنا گھر بھی، آنگن بھی جس میں رہے، سب کچھ چھوڑ کر ایک نامعلوم سرزمین، ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف، کچھ پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگا۔ جو آدمی اپنے مشن کے لیے آخری قربانی دے سکتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک دیوانگی لگتی ہے، لیکن جب تک دیوانگی کی یہ ریت عام نہیں ہوتی اور جب تک جنون کا یہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا، تب تک اسلام کی کامیابی کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہجرت کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس یعنی ظاہری کہ آپ کو تو جو بات بھی تھی وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی، تو خلیج عقبہ تک ہم آئے، یعنی عقبہ تک ہم آئے تھے۔ عقبہ پہاڑی کے دامن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کی تاریخ ایک نیا موڑ موڑتی ہے۔ چاندی رات کا مدھم سا اجالا اپنے چچا جناب عباس کے ساتھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم پہاڑی کے دامن میں ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد قرآن کا پیغام، قرآن کی آیات سناتے ہیں، اور 6 افراد آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ بیعت کا مطلب ہے بیچ دینا، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، یعنی اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دینا اس مشن کے لیے، اس رفیق مقصد کے لیے جس کا ہاتھ تھاما ہے، اس کا نام بیعت ہے۔ آج کل تو بیعت نام ہے کسی موٹی مرغی کو پھانس لینے کا جو تمام زندگی نانفقے کا انتظام کرتی رہے، اس کو بیعت کہتے ہیں لوگ۔ لیکن بیعت ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے مشن میں ہمارے ہاتھ بک گیا، یعنی ہم اب اس کو جس راہ پر بھی لے جائیں وہ اس پہ آخری قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، بیع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کو جو پیمنٹ کرنا ہے وہ ہے جنت، بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خریدار کی جگہ رکھا ہے اور آپ کو بیچنے والے کی جگہ رکھا ہے، یعنی آپ کو بڑی پارٹی بنایا ہے۔ جو خریدار کے مقابلے میں بیچنے والی پارٹی بڑی ہوتی ہے، آپ بیچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خریدنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیمنٹ کرے گا جنت کی شکل میں، اس نے آپ کو خرید لیا ہے۔ میں نے ایک بار آپ سے درس میں عرض کیا تھا کہ جو چیز بک جائے وہ دوبارہ نہیں بکتی۔ ایک مکان کا بے نامہ آپ ایک بار کر دیں تو دوبارہ کسی کے ہاتھ بے نامہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اللہ کے ہاتھ بے نامہ کر چکے ہیں تو آپ کسی کے ہاتھ بیعت آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، بے نہیں ہو سکتے آپ کسی کا۔ بک گیا ایک بار، بیچی ہوئی چیز کو دوبارہ بیچنا قانونی جرم ہے، اب دوبارہ نہیں بیچ سکتے۔ اب اللہ نے آپ کی جان بھی خرید لی ہے، آپ کا مال بھی خرید لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے جان تو مانگ نہیں رہا اور مال بھی مانگ نہیں رہا، آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا، آپ سے آپ کا گھر بھی نہیں چھڑوا رہا، آپ سے ہجرت بھی نہیں کروا رہا، لیکن بکا ہوا تو ہے۔ اور بکے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاتھ اپنا مکان اگر بیچ دیا کسی نے ہمارے ہاتھ، تو اور کہہ رہا ہے کہ آپ رہتے رہیے اس میں مکان میں، فی الحال بے نامہ میں نے کر دیا ہے مگر آپ رہتے رہیے جب تک آپ کو ضرورت ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہتے رہیے جب تک ضرورت ہے، لیکن جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں خالی کرا لوں گا، اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ہاتھ ہم نے اپنی جان کو بھیج دیا ہے اور مال کو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ مانگے گا ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ بکی ہوئی ہے، اگر ہمیں وہ پیمنٹ لینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملنا ہے۔ تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی 6 لوگوں نے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اگلے سال آئے لوگ، 12 لوگوں کو لے کر آئے، پھر اگلے سال آئے
75 لوگوں کو لے کر آئے، اور یہاں 75 لوگ جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دینے کے لیے کہ چھوڑیں آپ اس ظلم کی سرزمین کو، اس شہر بے وفا کو، اور آئیں آپ مدینے میں، کہ مدینہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر حضور بات چیت کرنے کے لیے اس وقت سے جو 75 آدمیوں کا وفد ہے تشریف لاتے ہیں۔ جناب عباس آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یسرب والو، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے دشمنی مول لینا۔ یہ تو اپنے مشن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ ہم سب کو بھی چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے عزیز و اقارب سب کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا تم سارے عرب سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو ابتدائی مراحل کی بات ہے، تم غور کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو۔ ان کو لے جانے کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایک خونریز جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہو۔ کیا تم نے پوری طرح غور کر لیا ہے اس کے نتائج کا آخر تک؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اثر نہ غور کرنا پڑے۔ کوئی جواب نہیں دیا یثرب والوں نے، بلکہ سوالیہ نگاہوں سے حضور اقدس صاحب کو دیکھنے لگے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں، اس پہ نو کامنٹ، کوئی بھی حضرت عباس کی تقریر کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا کسی یثرب والے نے، بلکہ حضور کو دیکھنے لگے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضور صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے اسلام کی دعوت کا مختصر سا خلاصہ قرآن کی آیات کی شکل میں پیش فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ یثرب والو، تم جس آفر کو لے کے میرے پاس آئے ہو، اگر میں اس کو قبول کر لوں تو کیا میں یقین رکھوں کہ تم جس طرح سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی، اپنی جان و مال، اپنے آبرو اور اپنی عزت کی، اس طرح سے میری کرو گے، اس طرح سے اسلام کا پرچم اٹھاؤ گے؟ مجھے اس بات کی یقین دیتے ہو، دلاتے ہو؟ چونکہ ابتدائی مراحل میں ابھی گفتگو ہے، ابھی ہلانے جلانے کی بات ہے، بات تاریخ کا رخ موڑنے والا معاہدہ ہے، یہ کوئی کچی سی بات نہیں ہے۔ اس معاہدے کے اوپر تو آنے والی صدیوں کی ساری تاریخ منحصر ہے اس کے اوپر۔ چانچہ آپ یہ سوال کرتے ہیں تو برا ابن معرور نے کھڑے ہو کے کہا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ہیں کیا؟ ہمارے مال و جان، ہماری اولاد کیا؟ اس کی کیا حفاظت؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اسلام دین حق ہے، ہم تو بہت زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے اس کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم جنگجو لوگ ہیں اور آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ جناب بارانہ ابو الہیثم نے کہا کہ لیکن یہ بتائیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں کسی مرحلے پر چھوڑیں گے تو نہیں؟ ابو الہیثم نے کہا، اب نے فرمایا نہیں، رسول خدا مسکرایا اس کے اوپر، اور آپ نے فرمایا نہیں ابو الہیثم، اب تو قبر کے ساتھ ہے اور خون خون کے ساتھ ہے، اب تو ہماری منزل ایک ہے، جینا مرنا موت حیات، مشن کی راہ میں ساتھ چلنا ہے اور ساتھ مرنا ہے، چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ یعنی یہاں سے قدم نکالنے کا مطلب ہے کہ اب اس میں واپسی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، ساری کشتیاں جلا دینا، ہجرت نام ہے ساری کشتیاں جلا دینے کا۔ جس تاریخ نے ابن عبداللہ نے کہا تھا نا، سمندر کنارے کھڑے ہو کر اپنی کشتیاں جلا دی، اس نے کہا کہ البحر وراءکم والعدو امامکم، دشمن تمہارے سامنے، سمندر تمہارے پیچھے، واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے، اب یا تو جیتنا ہے یا مر جانا ہے، گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسد بن زرارہ نے بآواز بلند کہا، ایسے والو، اسد ابن زرارہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یثرب والو ایک بار پھر سوچ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دعویٰ رسالت ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب ہے نہ صرف قریش سے بلکہ عرب کے سارے قبائل سے سیدھی جنگ، اور اس کے نتیجے میں تمہاری بیویاں ڈانڈ ہوں گی، تمہارے نونہال قتل ہوں گے، اس کے نتیجے میں تمہارے گھر برباد ہوں گے، تلواریں تمہارا خون پئیں گی، اگر تمہیں اس کا حوصلہ ہے تو ان کا ہاتھ تھامو، ورنہ اسی مرحلے پہ ان سے لگٹ جاؤ۔ اسد بن زرارہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی کانپ رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں، بلکہ جس جذبے سے وہ خود سرشار ہیں، اس جذبے سے دوسروں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں تک وہ لوگ سرشار ہیں یا نہیں۔ لیکن سارے اہل یثرب نے 75 لوگوں نے، 73 مرد و 2 عورتیں ایک ساتھ بآواز بلند کہا کہ خدا کی قسم، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ہاتھ نہیں کھینچیں گے، اللہ کی قسم ہم بھی فدا ہو جائیں گے، ان پہ قربان ہو جائیں گے،
ہم تو یہاں جب آئے تھے تو اپنی جان اور اپنی ایمان سب کا حساب لگا کے آئے تھے یہاں پر. مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی. اس کے بعد حضور تشریف لائے اور ایک ایک کر کے سب مسلمانوں کو آپ نے حکم دیا, ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے. مسلمان مدینے کو روانہ ہونے لگے. اپنا مال, اپنی کاروبار, اپنی جائیدادیں چھوڑ کر. جناب ام عبداللہ کہتی ہیں کہ ہم سامان باندھ رہے تھے تو آئے کچھ لوگ, نمدیدہ بھی ہوئے کچھ لوگ ہمیشہ ریل چھوڑ کے جا رہے ہیں عقیدے کی راہ میں. سب لوگ جا رہے ہیں اپنے گھر اپنے کاروبار قربان کر کے, باواز بلند اعلان کر کے کہ اگر کسی کا ہمارے ذمہ کچھ چاہیے, ہم مال مار کے نہیں جا رہے, کسی کے کاروبار میں گھپلا کر کے نہیں جا رہے, ہم تو اپنے گھر کو قربان کر کے جا رہے ہیں. لے لیں سب لوگ, کوئی معاہدہ نہیں. فتح مکہ کے موقع پر حضور جب واپس آئے ہیں اور لوگوں نے کہا حضور آپ کہاں ٹھہریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا گھر ہی کہاں رہا, ہم ٹھہریں گے کہاں. تو لوگوں نے سارے گھر قبضہ کر لیے. جاتے وقت صحابہ کرام کو پورا یقین تھا کہ اب لوٹ کے آنے کا, ہمیں اپنے آنگنوں کو دوبارہ ملنے کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن کھلی آواز تھی کہ سب لوگ جا رہے ہیں, ہم سب کچھ اپنے مطالبات بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اگر کسی کا مطالبہ ہو تو ہم سے وصول کر لیں. زندگی کا کوئی مفاد ہمارے ساتھ نہیں, مشن کی اسپرٹ ساتھ ہے. فیض نے کہا نا کہ جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے, جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. علل اعلان کر کے گئے واپس, اور راستے میں روکا بھی لوگوں نے, دشمنوں کو گوارا نہیں تھا. بھی صہیب سے ان کا سارا مال اسباب چھین لیا, ام سلمہ سے ان کی بیوی بچے, ابو سلمہ سے ان کی بیوی بچے چھین لیے کہ تم اب ایمان لاؤ چلے جاؤ, لڑکی ہماری ہم تو نہیں جانے دیں گے, یہ اولاد ہمارے ہم تو نہیں جانے دیں گے. ان کا بال اولاد سب کچھ چھوڑ دیا, انہوں نے سب چیز چھوڑ کے چلے گئے. جتنا بھی وہ سامان لے جا رہے تھے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. ایسے بہت سے واقعات, مارا پیٹا گیا لوگوں کو, جاتے وقت رکاوٹ ڈالی گئی بہت زیادہ. لیکن جب دیکھا کہ سبھی مسلمان جا رہے ہیں اور کوئی راہ ہی نہیں, اب سے حضور رہ گئے, ابو بکر صدیق رہ گئے اور علی مرتضیٰ رہ گئے, 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا. تب ان لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ بن جائے گا, یہ سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں, مقصد کیا ہے لوگوں کا, پلان کیا ہے لوگوں کا, اور اتنی بڑی قربانی دے کیوں رہے ہیں یہ لوگ. تو اب ان کی ایک میٹنگ بیٹھی ہے, دارالندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی مشرقین مکہ کی, ان کی ایک میٹنگ بیٹھی, اور میٹنگ بیٹھنے کے بعد پورا پلان تیار کیا گیا کہ کس طرح سے اس اسٹریٹجی کو الٹ دیا جائے اور کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کر دیا جائے. قرآن کریم میں اس میٹنگ کا تذکرہ ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس روز اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. سازشیں یہ کہ آپ کو کیا کریں, قید میں ڈال دیں تاکہ آپ بھوکے پیاسے طرف کے ختم ہو جائیں, یا آپ کو نکال دیں, جلا وطن کر دیں کسی اور سرزمین میں, اور یخرجوک, یا یہ کہ آپ کو قتل کر دیں, اور یقتلوک. اس طرح کی سازشیں ہو رہی تھی کہ کیا چیز بہتر رہے گی. یہ مشورے ہو رہے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ انہیں قید کر کے زنجیروں باندھ کے ڈال دیتے ہیں, یہ بھوک پیاسے تڑپ کے مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, سرک کے ختم ہو جائیں گے. لیکن دوسرے نے کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ محمد کے ساتھی مدینہ سے واپس لوٹ آئیں, زبردستی چھڑا لیں, تو جان پہ کھیل جانے والے لوگ ہیں, یہ تو رسک ہوگا. کسی نے کہا کہ ایسا کریں ان کو جلا وطن کر دیں. ابو جہل نے کہا تم جانتے نہیں ہو ان کی زبان میں کتنی تاثیر ہے, وہ تو ہر جگہ اپنا گروپ بنا لیں گے اور واپس آئیں گے, پھر ہمارے لیے پریشانی کے سبب بن جائیں گے. تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ پھر ایسا کریں کہ ان کو قتل کر دیں. لیکن قتل سے تو عرب کی وہ روایات کے انتقام لیتے ہیں عرب, اور صدیوں چلتا ہے, یہ مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس کا حل اس نے پیش کیا کہ ایسا کریں گے کہ ہم عرب کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیں گے سردار, اور یہ سارے مل کر ایک بارگی وار کریں گے تاکہ ان کا خاندان سارے عرب سے مطالبہ نہ لڑ سکے. سب لوگ ایک بار, یعنی ہر ایک یہ کہے گا کہ ہمارے اوپر ہے یہ الزام. تو یہ کس کس سے لڑیں گے, یہ بنی ہاشم ایک چھوٹا سا خاندان سینکڑوں خاندانوں سے کہاں تک لڑے گا, سینکڑوں قبیلوں سے کہاں تک لڑے گا. ہم ایک ساتھ, اور ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ ہم نے کیا ہے. اس کے بعد یہ 100 اونٹ لینے پہ راضی ہو جائیں گے, جو عرب کی ریت ہے, ہم سب چندہ کر کے 100 اونٹ دے دیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی اور یہ اوکے کر دی گئی کہ یہ چیز صحیح.
اب سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے وقت علی مرتضیٰ کو تو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی امانت رہے نہیں میرے پاس، سب کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کی. ابو جہل، ابو البختری، زمان، سب کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور جن کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور جو آپ کو صادق اور الامین کہتے ہیں وہ سازش کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے حضور کے خلاف. تو اس بات کو میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج اسلام کے خلاف جو محاذ ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا کردار خراب ہو گیا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ یہ سازش اس کے خلاف ہے جس کا کردار خراب نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا کردار خراب تھا؟ کردار خراب ہوتا تو اپنی امانتیں حضور کے پاس کیوں رکھوائی ہوتی ہیں ان لوگوں نے، اور آپ کو صادق اور امین کیوں کہا ہوتا؟ اعتراف تھا کہ عرب میں یہ شخص ہیرے کی طرح چمکتا ہے، جیسے کوئلے کو ڈھیر میں ہیرا ہے، جیسے غلازت کے ڈھیر پہ پھول کھلتے ہیں، جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے، ایسی شخصیت ہے حضور کی. ہر ایک کو، دشمن کو بھی اعتراف تھا، لیکن اعتراف کے باوجود سازش تھی. آج بہت سے نام نہاد مفکر اسلام یہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہو سکتی ہے، ہماری نااہلی ہے. حضور تو نعوذ باللہ نااہل نہیں تھے، صحابہ کرام تو نااہل نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تو جتنے بھی آئے وہ نااہل نہیں تھے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل میں سازش جو ہوتی ہے وہ کردار کے حساب سے نہیں ہوتی ہے. جو کردار کا جہاں تک سوال ہے، کردار کیا ہمارے خراب ہے اور سب کا بہت اچھا کردار ہے. کردار کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ تجزیہ کریں تو مسلمان ابھی بہتر ہیں دیگر سماجوں کے مقابلے میں، اوورآل بہتر ہے. ہمارے ہاں بہت سی خوبیاں ہیں. ہم اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کے حلال کمائی کھلاتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے بے حیائی کا آدان پردان نہیں کرتے کہ تو میری بہن کو تک، میں تیری بہن کو تک ہوں. ہمارے ہاں ابھی تک یہ معاشرہ نہیں ہے. ہم اپنی بہو بیٹی کو جو ہے اسٹوو پھاڑ کے نہیں جلاتے باورچی خانے میں، ابھی تک بھی ہماری بہو بیٹیاں محفوظ ہیں. ہمارے باورچی خانوں میں اسٹوو نہیں پھٹتے. ہمارے ہاں لاکھوں کے جہیز نہیں دیے جاتے. ہمارے یہاں بزرگوں کا احترام ہے. ہمارے یہاں ماں گھر کی آقا ہوتی ہے. ہم 5 وقت اللہ کے آگے جاتے ہیں اور ہم اپنے ایمان پہ جان کھیل جاتے ہیں اپنی. ہمارے درمیان بھائی بندی کا رشتہ بہت مضبوط ہے. ہم اب بھی بہتر ہیں اور سماجوں سے بہت بہتر ہیں. تو بات یہ نہیں ہے، ہماری مخالفت اس لیے نہیں ہے، ہماری مخالفت صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قرآن کریم نے واضح کیا کوئی بھی جرم نہیں تھا خدا کے پیغمبر اس قوم کا سوائے اس کے کہ وہ اللہ واحد کے اوپر ایمان رکھتے تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تو حضور کے خلاف سازش ہے. جو نام نہاد مفکرین اسلام جو اس نظریے کو رد کرتے ہیں تو قرآن میں موجود ہے. اذ یمکر مکر کے معنی سازش کے آدمی عربی میں آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو حضور کے خلاف سازش ہو رہی تھی. میں صداقت والا، میں دیانت والا، میں اچھے کردار والا بن جاؤں تو سب میرے پیروں پہ گر جائیں گے اور کلمہ طیبہ کی گردان شروع کر دے گی ساری دنیا. یہ جو فلسفہ آپ کو پلایا جاتا ہے اگر ایسا میرے حق میں ہو سکتا تھا تو اللہ کے پیغمبر اور رسول اللہ کے حق میں اور صحابہ کرام کے حق میں کیوں نہیں ہوا؟ ان کی دشمنی پہ تو رسول لوگ آمادہ رہے. بہرحال یہ کہ یہ سازش ہوئی اور یہ طے ہوا اور یہ فائنل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. ابو جہل نے تجویز پیش کی، سب نے تائید کی جہاں، اور سارے قبائل اپنے اوپر لینے میں کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا، اور یہ مسئلہ یہاں ختم ہو جائے گا. جڑ تو وہی ہے، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو تحریک اپنے آپ مٹ جائے گی. جو لوگ چپٹے ہوئے ہیں ساتھ میں وہ سب ختم ہو جائے گا. مطلب یہ سارا مومنٹ ختم ہو جائے گا. یہ بات طے ہوئی. ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دوپہر میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے. ابوبکر صدیق باہر نکل کے آتے ہیں کہ ہیں اس وقت حضور تشریف لائے ٹھیک دوپہر میں، کبھی اس طرح میرے گھر کے اوپر کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر سے کہ جو لوگ ہوں انہیں پاس سے ہٹا دو، غیر متعلق لوگوں کو ہمارے پاس سے ہٹا دو. ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ صرف عائشہ ہے اور اسما ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. عائشہ اسما کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. عائشہ جو بعد میں حضور اس کی اہلیہ بنی اور جناب اسما جو ان کی بہن ہے یعنی حضور کی سالی، صرف عائشہ اور اسما ہے. یا رسول اللہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ سارے مسلمان جا چکے ہیں، یا سب اللہ نے مجھے بھی جانے کی اجازت دی تھی. ابوبکر صدیق اچھل گیا خوشی کے مارے.
اللہ اکبر. یعنی جیسے بہت زندگی کی پرمسرت خبر سنا دی گئی ہو ان کا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی ہمراہ رہوں گا آپ کے اس سفر میں, کیا میں ہمراہ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر تم تو رفیق ہو ہمارے ساتھ رہو گے. قرآن نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا ہے صاحبہما فی الغار, وہ جو آپ کا رفیق غار تھا. رفیق غار کا لفظ بھی جو ہے اصل میں ابو بکر صدیق کے صدقے میں ملا ہے اردو ڈکشنری کو. وہ ابو بکر صدیق جس کے کردار کے اوپر ہمارے شیعہ حضرات پیچھے اچھالتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں, جس کو قرآن کریم نے بھی اتنا پیار کا خطاب کیا. تاریخ اسلام کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اگر آپ وہ دیکھیں تو کتنا باوفا کردار ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. کیا کچھ نہیں دے دیا اللہ کے رسول کو انہوں نے. عمر میں 2 سال بڑے تھے حضور سے, اور سماجی اسٹیٹس کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت بلند تھا. انصاب کے رشتے, انصاب کا جو اسٹیٹس ان کے ذریعے طے کیا جاتا تھا, یہ ان کی حیثیت تھی, ایک زبردست حیثیت کے مالک تھے. لیکن دعوی رسالت کے بعد حضور سے آگے تھے سماجی اسٹیٹس کے حساب سے, لیکن حضور کے پیچھے آگے ایک دم کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد سب کچھ تو حضور کے لیے قربان کر دیا, دولت بھی اپنی, اور اب کئی بار جب اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, اور اس کے بعد اپنی بیٹی بھی حضور اقدس کے نکاح میں دے دی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد جب حضور کے وصال کے بعد خلیفہ بنے ہیں تو حاصل کیا کیا انہوں نے, آپ یہ غور کریں حاصل کیا کیا. اس اسٹیٹس سے محروم ہوئے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میٹھا کھانا چاہتے تھے بچے, تو میٹھا نہیں کھا سکے بچے, پیسے جوڑ کے جمع کیے تو کہہ دیا کہ اچھا بیت المال سے اتنا اسکالرشپ ہم کو زیادہ ملتا ہے تو اس کو کم کر دیں, اس کو اب کاٹ دیتے. اور زندگی بھر جتنا بھی لیا تھا وہ پھر اپنی جائیداد بیچ کے واپس کیا بیت المال کو. تو لیا کیا کاہے کے لیے, جیسے یہ لوگ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب چپک لیے تھے حضور کے ساتھ, کاہے کے لیے کر رہے تھے, ایسے کیا ملا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 ایسی عظیم نیکیاں کی ہیں ایک دن میں اور ایک رات میں, کہ اگر وہ مجھے 2 نیکیاں دے دیں تو میں تمام زندگی کی نیکیاں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس میں ایک نیکی یہ ہے کہ جو ہجرت کی رات تھی اس میں حضور کے ساتھ تھے. اسلام کی تاریخ کا بڑا نازک مرحلہ تھا وہ, اگر وہ سفر ہجرت ناکام ہو جاتا تو آج دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی, دنیا کی یہ تاریخ نہیں ہوتی. اور اس نازک مرحلے میں جہاں ہر قدم پر جان کا خطرہ تھا وہ حضور کے ساتھ تھے, اور نہ صرف ساتھ تھے بلکہ حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے کہ کہیں حضور کے پائے مبارک میں ٹھوکر نہ لگ جائے, اور ساری ٹھوکریں اپنے پیروں پہ لے رہے تھے. اور وہ رات جو انتہائی سنگین رات تھی اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے, اس میں کمال وفاداری کے ساتھ اس غار ثور میں رہنا 3 دن ان زہریلے جانوروں کے بیچ میں, اور پھر وہاں سے لے کر کے اور ہجرت کا یہ سفر پورا کرنا پورا, کہتے ہیں یہ وہ رات کی نیکی ہے ابو بکر صدیق کی جو ایک نازک وقت میں, جبکہ اسلام کی تاریخ کو ایک نازک مرحلہ درپیش تھا, ابو بکر صدیق نے آہنی استقامت کے ساتھ حضور اقدس کے ساتھ نبھایا. اور دوسرا وہ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئی اور ایک بار پھر اسلام کو خطرہ پیش آیا تنزل کا, تو اس وقت دل کو پتھر کر لیا, انہوں نے آنکھوں کے آنسو پہنچ دیے انہوں نے, اور اس وقت جو ہے یہ مانتے ہوئے کہ میرا آقا, میرا دوست, میرا رسول جو ہے اس وقت بالی یعنی یعنی تدفین کے لیے جس میں اثر موجود ہے, انہوں نے اس کے بچائے یہ فکر کی کہ جو دین اللہ کے رسول لائے ہیں اور جو ملت اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اس کے استحکام کے لیے دل کو آنسوؤں کو پی کر, دل جذبات کو ضبط کر کے اور پتھر بنا کر انہوں نے اس وقت اسلام کو مستحکم رکھا. یہ ان کی دوسری خدمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. یہ دن کی خدمت ہے, وہ رات کی, یہ دن کی خدمت ہے. اور دونوں وہ مراحل ہیں جو اسلام کی تاریخ کے ڈائیورژن موڑ ہیں زبردست, کہ اگر اس وقت بھی چل جائے تو اسلام جو ہے تاریخ میں کھو جائے, تاریخ کے اندھیرے میں کھو جائے. اتنا بڑا شخص اسلامی تاریخ کا اور اتنا باوفا کردار اسلامی تاریخ کا کہ جس کو نام لے کر ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں دھبا لگتا ہے وہ اسلامی تاریخ کے اوپر دھبا لگتا ہے, نام تک جو ہے نہیں لے سکتے, ادب و احترام کے ساتھ نام تک نہیں لے سکتے. تو سوائے اس کے کم سے کم جو لفظ ان کے لیے بول سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ احسان فراموش ہے. احسان فراموش, اسلامی تاریخ کی عظمتوں کا احساس نہیں انہیں, عظیم شخصیات کا احساس نہیں انہیں.
تو وہاں ابو بکر صدیق کے پاس، اور ابو صدیق کہتے ہیں کہ ہاں تم ساتھ رہو گے، ابو بکر ہمارے ساتھ ہو، تم ہمارے رفیق ہو۔ خوشی سے آنکھیں چھلک گئیں اور کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو یا رسول، میری 2 اونٹنی ہیں، قبول فرمائیں گے اس سفر کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن قیمت دے کر لوں گا ابو بکر، قیمت دے کر لوں گا، ایسے نہیں، اور یہ قیمت ادا کی جائے گی۔ اس مرحلے میں بھی اس وقت کے معاملات اپنے اس دوست کے ساتھ جس کے ساتھ منتوں کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ خطرات جان ہتھیلی پر ہے اور دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن کردار کی رفت جیسے سورج ہمیشہ دمکتا ہے کیسے بھی حالات ہوں، رسول کی کردار کی رفت آپ ہر دور میں اور ہر مرحلے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں لیں گے، آپ فرماتے قیمت۔ اور وہاں سے آپ روانہ ہو گئے ابو بکر صدیق کے گھر سے، راستہ بتانے والے گائیڈ عبداللہ ابن رقت کے گھر آپ روانہ ہو گئے، وہیں سے سیدھے، جس کو آپ نے راستہ بتانے کے لیے، مدینہ تک راستہ بتانے کے لیے راہبر کے طور پر آپ نے ہائر کیا تھا۔ مشرکین مکہ کی ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، مشرک ضرور تھے لیکن صاحب کردار تھے۔ اب یہ آدمی مشرک جب یہ کفر میں تھے تو بھی سونے چاندی کی کان تھے، اور جب یہ اسلام میں آئے تو یہی سونا چاندی اسلام کے لیے استعمال ہوا ان کے کردار۔ کسی دبتے نہیں تھے، کسی کے دھوس میں نہیں آتے تھے، جو معاہدہ کر لیتے تھے اسے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ قومی یکجہتی کونسل میں معاہدہ کرے کہ ہاں نہیں ڈھائیں گے اور پھر ڈھائیا ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں یہ تو مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ معاہدوں کا تو پاس کرتے تھے، یہ معاہدے کا پاس بھی نہیں کرتے، جیتتے بھی شریف نہیں ہیں۔ اور منافقین جو ملے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی معاشرے میں، جس کو کہا گیا کہ وہ کفار سے بھی زیادہ گہرے درجے میں جائیں گے دوزخ میں، کیوں آخر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مشرکین سے بھی زیادہ گہرا عذاب ملے گا انہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے حضور کے ساتھ اور نماز پڑھتے حضور کے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقت نام ہے پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا، اور دشمنی نام ہے سامنے سے شرافت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا۔ مشرکین مکہ سامنے سے مقابلہ کرتے تھے، منافق تو پیچھے سے خنجر مارتے تھے۔ ظاہر ہے یہ تو مکار، کفر مکار اور ذلیل دشمنی ہے۔ منافقت جو ہے وہ کھلی ہوئی مخالفت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے منافق اسلام کے لیے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا، کافر زیادہ خطرناک ہوتا۔ تو کافر جو آپ کی مخالفت کرتا ہے وہ سامنے سے کرتا ہے، اور منافق تو اندر سے سیبوٹاج کرتا ہے، اندر سے سیبوٹاج کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہاں سے آپ جاتے ہیں اور سے بتاتے ہیں اس کو، واپس لوٹ کر جگہ بتاتے ہیں کہاں سے ہم روانہ ہوں گے، اور آپ آ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی فیت ہے کہ یہ آدمی دھوکہ نہیں دے گا اس نازک مرحلے میں۔ کافر ہے تو کیا ہوا، شرافت کردار تو ہے اس کے اندر، وہ چیز تو ہے۔ اب رات کے سائے گہرے ہو گئے، رسول کو اپنے مکان میں بستر پر آرام فرما رہے ہیں، مکان کو گھیر لیا مشرکین مکہ، اسی رات کی بات ہے جس دوپہر میں حضور کی بات ہوئی، مکان کو گھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر گھسنا زنان خانوں میں یہ ان کی روایت نہیں تھی، ورنہ بڑا آسان نہ دوار کودتے ہو جا کے شہید کر دیتے حضور کو، لیکن زنان خانوں میں نہیں گھستے تھے وہ لوگ، باہر سے چھپ گئے کونوں میں گلیوں میں کہ جیسے ہی نکلیں گے ہم گھات لگا کر حضور کو ختم کر دیں گے۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ کھل کر اپنے اوپر کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے کیا ایسا، چاہتے تھے حضور کو شہید کرنا، لیکن الزام کھل کے کوئی اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ بات آؤٹ ہو جائے کہ یہ تھے اصل ذمہ دار، یہ کوئی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے خفیہ انداز اختیار کیا، گھر گھیرا، ورنہ آپ سوچیں گھر گھیرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ قلعہ تو نہیں تھا حضور کا گھر، اندر جا کے شہید کر آتے جب اتنے بہت سردار موجود تھے، گھر گھیرنے کی کیا ضرورت تھی۔ گھر گھیرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک تو اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنے اوپر سیدھا نام لینا نہیں چاہتا تھا، اور ایک یہ کہ زنان خانے میں گھسنا ان کی روایات کے خلاف تھا۔ باہر آپ تشریف لائیں گے جائیں گے تو کہیں بھی گلی میں ہے یا کسی بھی گلی میں جو ہے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، یہ ان کا پلان تھا۔ حضور علیہ السلام رات کے پچھلے پہر میں اٹھے، چچا ابو لہب موجود تھا، چچا ابو لہب تو پڑوسی تھا آپ کا، میں نے آپ کو بتایا تھا لوکیشن، چچا ابو لہب کے گھر کے پرنالے حضور کے آنگن میں کھلتے تھے، اس کو ہر بات کی پتہ رہتی تھی، حضور کی نقل و حرکت کی پتہ رہتی تھی۔ دروازے پہ جب آپ جاتے تھے صبح کو آپ کے دروازے کے اوپر کانٹے پتھر ڈال کر آپ کی اس کی ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی وہ ڈال جاتی تھی تاکہ صبح جاتے میں آپ کو زحمت و پریشانی ہو، تو بالکل برابر میں ملا ہوا گھر تھا۔
اسے معلوم تھا، لیکن وہ چچا خود موجود تھا پیش تلوار لیے ہوئے اپنے بھتیجے کو شہید کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں اٹھے اور آپ نے جلدی جلدی علی مرتضیٰ کو ہدایات دی۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں علی، میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ، اور بے امانتیں یہ ہیں سب سپرد کر رہا ہوں تمہارے جتنی بھی ہیں مکے والوں کی، یہ سب کو سپرد کر دینا، پہنچا دینا جس کی جو امانت ہے، تاکہ یہ الزام یہ بات نہ رہے کہ امانتیں ان کی خطرے میں پڑ جائیں۔ چلے گئے امانت دیے بغیر ہم، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، رات کا پچھلے پہر ویسے بھی اونگ ہوتی ہے لوگوں کو، آہٹ بھی نہیں کی، انہوں نے خاموشی سے آئے، کسی کو احساس نہیں ہوا، چلے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے کے بعد سیدھے اوپر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ جاگ رہے تھے وہ صدیق رضی اللہ عنہ، آپ گھر میں گھس کر آپ کی پچھلی کھڑکی سے جو ہے دونوں حضرات روانہ ہو گئے، باہر نکل گئے، اور بجائے شمال کی یعنی اگر آپ وہاں سے نکلیں تو جانا پڑتا ہے شمال کی طرف، لیکن آپ جنوب کی طرف روانہ ہوئے، دھوکہ دینے کے لیے، مشرکین کو غچے میں ڈالنے کے لیے کہ اگر تلاش کریں تو وہ اس سائیڈ میں جائیں، اور آپ مخالف سائیڈ میں روانہ ہوئے تاکہ لوٹ کر پھر وہ سڑک پکڑ لیں جو کہ مدینے کو جاتی ہے۔ مخالف سائیڈ سے آپ روانہ ہوئے۔ اسوا جو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسوا کہ حضور کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، یہ سب اسوا ہی ہے۔ یہ جس طرح سے جن خطرناک حالات میں اپنے مشن کی، اپنے ساتھیوں کی جس طرح سے آپ نے حفاظت فرمائی دشمنوں کے مقابلے میں، یہ سب اسوا ہے۔ باہر نکل آئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ابو صدیق کو لے کر کے روانہ ہو گئے غار ثور کی طرف، مخالف سائڈ میں، وہ سرزمین چھوڑ کر جس میں بچپن سے آج تک پہلے بڑھے، ہمیشہ کون جانے لوٹنا اب زمانہ ہوگا یا نہیں، واپس کبھی آئیں گے بھی نہیں، مسجد حرام کی یہ بلند منارے کبھی دوبارہ دیکھنا نصیب بھی ہوں گے نہیں، یہ آنگن ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے۔ وہ سرزمین جہاں اللہ کا نام لینے کے جرم میں انہیں باہر کر دیا گیا، اس نے رہنے کی اجازت نہیں دی، کیا کیا سوچ رہے ہوں گے وہ؟ ہمارے وطن پرست علماء تو خالی وہی فقرہ پکڑ لیتے ہیں کہ اے مکہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا، حضور اشکریز آنکھوں سے کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر والے، تیرے رہنے والے مجھے نکال نہیں دیتے، انہیں بھی یہاں سے دوسرے سبق مل گیا۔ یعنی حضور کی اس جملے کے پیچھے جو پوری ایک کراہ ہے، دیکھیں آپ پورے ماضی، بچپن میں چھوٹے سے تھے تو باپ سے، ماں سے محروم ہوئے، باپ سے محروم ہوئے، چچا سے محروم ہوئے، دادا سے محروم ہوئے، پھر اپنی بیوی کا سایہ بھی گیا، وہ صاحبان، ایک چچا تھے جو ہمیشہ چٹان بنے رہتے تھے، ایک بیوی تھی جو ہمیشہ صاحبان بنی رہتی تھی، جس کا آنچل ہر دھوپ کے اندر سایہ تھا، دونوں سے ہوئے، کوئی اس سکھ نہیں دیا اس سرزمین نے آپ کو، ساتھیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے آپ کے، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد آج زمین بھی چھین لی ان لوگوں نے، یہاں پر رہنے تک نہیں دیا۔ یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا شہر جس زندگی انہوں نے گزاری ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا انہیں، دل چاہے کو چھپا کے لے جائے، اپنی آنکھوں میں چھپا کے لے جائیں اس شہر کو، جس میں خدیجہ کی خوشبو بسی ہوئی ہے، جس میں گلخار ہیں فاطمہ کی ہیں، کتنے کچھ ہوا تھا، آنسو آئے ہوں گے، اس لیے آنسو آئے ہوں گے، دل ہے، دل تو آنکھ تو دل کی زبان ہوتی ہے، اس لیے آپ روئے ہوں گے، یہ تھوڑی کہ کوئی آپ وطنی قومیت کے فلسفے کا پرچار کر رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے، یہ تھوڑی تھا جو ان حضرات کو یہاں سے یہ والا سیکشن دکھائی دیا، یہ سب کچھ تو نہیں تھا۔ وہ پوری ہسٹری اسلام کی راہ میں کیا کچھ بیت گئی میرے ساتھیوں پر، میرے گھر پر، مجھ پر، یہ سب کچھ ہوگا کہ یادوں کے کتنے خزانے تھے جو ان گلیوں سے وابستہ تھے، اپنے ہاتھوں سے سلایا تھا خدیجہ کو یہاں پر، اپنے ہاتھوں سے سمیہ کو شہید ہوئی تھی ان کے لیے، حارث شہید ہوئے تھے ان کے لیے، وہ شیب ابو طالب میں بلکتے، بھوکتے، تڑپتے بچے کتنی تعداد میں یہاں دفن ہو گئے جنہیں ماں کا دودھ بھی نصیب نہیں ہوا 3 سال تک، وہ سرزمین، یہ سب کچھ وہ ذرے یاد تو دلا رہے ہوں گے، اس لیے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ مکے کی ذروں کو اگر آواز مل جاتی تو یقیناً ان کی آنکھ میں بھی آنسو آتے، اگر مکے کوئی وجود ہوتے کہ وہ ضرور کہتے کہ یہ ہمیں اپنے قدموں سے اللہ کا رسول محروم کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس سے بڑے کوئی پنشمنٹ نہیں ہو سکتا ہمارے لیے۔ یہاں پر حضور کے ساتھ، حضور کو انہوں نے، ان ذروں نے تو اللہ کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا، راتوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، اس کے ذروں پر آپ کے مقدس خون کے قطرے گرے، یہ سب کچھ دیکھا، آسمان نے رات رات بھر ٹہل کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا اس کے ذروں نے،
اور آج وہ سرزمین سے آپ محروم کیے جا رہے ہیں، اور اس کی سزا یہ کہ زندگی بھر آپ کبھی نہیں آئیں گے۔ سمیہ وہاں دفن ہوئی جسے نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا، اور کتنے کچھ بیٹا حارث وہاں دفن، اور ان بدنہادوں نے کیا کچھ سلوک کیا، ان کے لیے شرمندہ ہوں گے ابو ذر اگر ان کو جان مل جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہر، یعنی جس کو بے وفائی کا ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا، اور جس کو آپ رسول اللہ ہمیشہ کے لیے ایسے چھوڑ کے گئے، اور آپ کے ساتھی ایسے چھوڑ کے گئے کہ پھر کبھی پلٹ کے نہیں گئے فتح مکہ کے موقع پر، پھر لوٹ کے وہیں آ گئے، اور وہیں آپ کے آس پاس قدموں میں دفن ہو گئے سارے لوگ بھی، اپنے گھر بار چھوڑ کر کے دوبارہ اس سرزمین میں دفن تک نہیں ہوئے۔ وفا شاری کی ایسی مثال آپ ہسٹری میں دوبارہ دکھا سکتے ہیں کہیں اور؟ حضور کے صحابہ نے کیا؟ بہرحال وہ یہ تمام سائے بڑھتے ہوئے شمال کے بجائے جنوب کی طرف آپ مڑ گئے۔ یہ سب جانا چاہتے تھے مگر مغالطے میں ڈالنے کے لیے آپ نے جو ہے موڑ لیا، غار ثور میں آپ گئے، اور جانے کے بعد اس غار میں آپ گھس گئے، اندھیرا غار بالکل گپ اندھیری رات میں اندھیرے میں چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زہریلی جانور بھرے ہوئے، لیکن اس رفیق باوفا نے اس اندھیری رات میں بھی حضور کا ساتھ دیا، سارے غار کو جھاڑا اور پہنچا، جہاں جہاں شگاف تھے وہاں پر اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی دھجیاں اس میں لگائیں، اپنے امامے کو پھاڑ پھاڑ کے اس کی دھجیاں اس میں لگائیں، پھر بھی دو چار شگاف بند رہ گئے تو اپنے ہاتھ سے اپنے انگوٹھے سے بند کیا تاکہ حضور اقدس کو کوئی زہریلا جانور تکلیف نہ پہنچائے۔ کتنی بھی بڑی دنیا میں سعادتیں خوش قسمتیاں کسی کو نصیب ہو جائیں، کیا اس خوش قسمتی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ اعزاز جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اچھا نہیں لگتا کچھ لوگ اچھا نہیں لگتا۔ خدا نے بھی جن کو پیار سے کہا رفیقی فی الغار، رفیقوں کا فی الغار، اب وہاں پر حضور کو دکھ نہیں ہونے دیا۔ ابھی یہ دیکھیں کہ کسی جانور نے کاٹ بھی لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے میں، شدت کی تکلیف ہوئی، بچھو تھا، کیا چیز تھی، سانپ تھا، جو چیز بھی تھی، تو اس کے بعد تکلیف کے مارے آنسو نکل آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شدت کے بعد، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آنسو آئے گرے تو حضور کو احساس ہوا کہ ابوبکر شاید رو رہے، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے ابوبکر؟ تو عرض گیا کہ کسی جانور نے کاٹ لیا، اس کی شدت سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس اندھیری رات میں اس غار میں کوئی میڈیکل اسٹور تو تھا نہیں، کوئی دوا تو میسر تھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد ان کے انگوٹھے پہ لگا دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کو راحت ہوئی، آرام ہو گیا، اور اس کے بعد سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو بالکل سامنے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کا اعلان کر دیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ملیں 200 اونٹ اس کو دیے جائیں گے انعام کے طور پر۔ صبح کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ آئے تو بالکل دہانے پہ پہنچ گئے غار ثور کے، اتنے زیادہ ماہر جاسوس تھے وہ کہ راستہ اس کے باوجود انہوں نے تلاش کر لیا کہ حضور نے سائڈ بدل دی تھی، اور اس کے بعد بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نماز کے اندر مصروف تھے غار ہی میں، دشمنوں کی آواز سنے ابوبکر صدیق نے تو پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد جب حضور نے نماز ختم فرمائی تو ابوبکر نے بتا کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے سر پہ آ گئی ہے، لیکن ذرا اگر اپنے نیچے دیکھیں پیروں کی طرف تو ہمیں پہچان لیں گے، ہم لوگ پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد ہمارا یہ سارا مشن جو ہے فیل ہو جائے گا۔ آہٹیں سنائی دے رہی ہیں گھوڑوں کی اور انسانوں کی، لیکن اللہ کے رسول نے دیا کہ کلا، آپ نے فرمایا کہ لا تحزن اللہ معنا، فکر نہ کرو ابوبکر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کا مشن ہے، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ ان نازک خطرات میں، اس نازک ماحول میں یہ استقلال کا پہاڑ، وہ جو ہر بات کہتے ہیں نمونہ، یہ ہے نمونہ، اللہ کے رسول کے تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ سب نمونہ ہی ہے، یہ سب نمونہ ہے، یہ سارے نمونے جو ہے بس کپڑوں وپڑوں پہ ختم نہیں ہو جاتے، رومال میں اباؤں میں نکھڑے ختم نہیں ہوتے کہ نیچے نیچے ابائیں پہن لیں آپ اور تو حضور کا نمونہ پورا ہو گیا۔ گاندھی جی نے دھوتی میں جتنا کپڑا بچایا وہ اپنے کرتے میں لگا لیا، یہ اور نمونہ بن گیا حضور کا، یہ نہیں ہے، بلکہ نمونہ یہ سب کچھ ہے، یہ اسٹریٹجی کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے ہوئے لے جانا، اپنے ساتھی کو اس نازک مرحلے میں کس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ابوبکر
غم کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ قائد کے اندر اگر یہ اطمینان ہو تو پیچھے چلنے والے پھر حوصلہ نہیں ہارا کرتے۔ اور پھر قائد اگر سب سے بعد میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقائے مقصد کو جو سرمایہ ہیں ان کو پہلے بھیجتا ہے، پھر بعد میں جا رہا ہے۔ یہ سب نمونہ ہے، یہ نمونے آپ زندگی میں حضور اقدس کے دیکھیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تو یہ بات نہیں دکھائی دیتی ہم کو، یہ فرق دونوں پیغمبروں کے رتبے کا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی موقع جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی آیا کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے ہے اور سامنے بحر قلزم ہے اور قوم کہہ رہی ہے کہ کیا ہوگا اب تو پکڑ لیں گے ہمیں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ اللہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا خدا میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ لیکن حضور نے اب یوں نہیں فرمایا کہ خدا میرے ساتھ ہے، ابو بکر خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے مشن کے ساتھ ہے، پوری گویا اپنی امت کو اپنے ساتھ شامل کر کے، انکلوڈ کر کے کہہ رہے ہیں، اپنی خالی اپنی ذات کو نہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو یہی کہا کہ ہم نے جو بھی فتوحات دی مما نزلنا علی عبدہ، ہم نے وہ علی عبدنا یوم الفرقان، وہ فتح ہم نے اپنے بندے کو دی تھی، نہ کہ تمہیں۔ مما نزلنا علی عبدنا یعنی جتنی فتوحات نصیب ہوئی وہ حضور کے صدقے میں ہوئی، لیکن حضور نے، اللہ نے تو حضور کی طرف منسوب کیا، لیکن حضور نے امت کو شامل رکھا ہر شے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب وہاں پر امیہ ابن خلف نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے اوپر مکڑی کا ایک جالا سا تنا ہوا ہے، تو اس نے اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ نہیں اس میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو مکڑی کا جالا یہاں تنا ہوا ہے، اور ایسے تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا اگر اس میں ہوتے، خامخواہ وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ، پھر کہیں اور دیکھتے۔ آگے وہ چلا گیا، دشمن لوٹ گئے، وہ کمزور جالا، مکڑی کے کمزور جالا خدا کی قسمت سے، یعنی نصرت سے اور مدد سے اور قدرت سے ایک قلعے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اگر چاہے تو معمولی وسائل بھی آپ کے لیے بڑے طاقتور بن جاتے ہیں۔ توفیق اسی بات کا نام ہے۔ توفیق یہ نہیں کہ کوئی جادو منتر ہوتا ہے، چھو منتر ہو جاتا ہے، اس کا نام توفیق نہیں ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے شارٹ کٹ سے کام کرا دیتا ہے۔ اسباب تو پھر بھی ہوتے ہیں، اسباب استعمال کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہوتے، کوئی جادو کا ڈرامہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ نیچے کو جھانکا اور میں اپنے خلاف اچھل کے جا پڑے مکے میں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ مکڑی کا جالا ایک بہانے کے لیے، لیکن اسباب اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اسباب سے ایسا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کا منہ پھیر دیتا ہے۔ تو یہ مکڑی کا کمزور سا جالا جو ہے حضور کی حفاظت کے لیے لوہے کی دیوار بن گیا، اور سارے لوٹ کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہاں سے آگے کے جو مراحل ہوئے اور جس طرح سے حضور مدینے پہنچے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد میں یہ مشورہ آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا ہم سیرت کے اس بیان کو اس موڑ پر ہی، جو اسلامی تاریخ کا ایک موڑ ہے، ڈائیورژن ہے، کہ آپ مدینے میں آ گئے ہیں یہاں ختم کر دیں، یا آگے بھی لے جائیں، یہ آپ لوگ مشورہ کر کے بتائیے گا۔ اگر آپ اس کو یہاں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اگلے ہفتے آپ کا یہ سلسلہ جو چل رہا تھا، یعنی مدینہ مکی زندگی کا خاتمہ اور اسلام جو ہے مدینے میں جا کر اپنا ایک مرکز قائم کرتا ہے، یہ ایک چیپٹر اسلامی تاریخ کا آپ کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ اگلا چیپٹر کا زندگی رہی تو کسی اور مرحلے پر آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا، جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں گے مشورہ کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد، ربنا آتنا ظلمنا انفسنا